پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اب سے 2 دن بعد بلکہ 48 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے اور اس کے لیے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کا مقابلہ ہوگا حکومتی امیدوار صادق سنجرانی صاحب، جو کہ موجودہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں۔ حکومت اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنیں۔ اگر عددی دیکھا جائے کہ برتری کس کو حاصل ہے تو اپوزیشن کے یقیناً نمبرز 1-2 زیادہ ہیں، لیکن سیکرٹ بیلٹ میں اکثر معاوضے ہوتے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اب وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرے گی، اور یہ بات وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہی تھی۔ تو اب کون سے حربے استعمال ہوں گے، کیونکہ اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور دونوں سائڈز جو ہیں اس امپورٹنٹ الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنی پوری بازی لگا رہی ہیں، اور اسلام آباد میں جو اس وقت خفیہ ملاقاتوں کا بھی ایک سیزن چل رہا ہے، سیشن چل رہا ہے مختلف جگہ پہ، اس میں یہی جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ امپورٹنٹ ایک لحاظ سے اس لیے بھی ہے کہ اگر صدر مملکت کسی وجہ سے موجود نہ ہوں یا ملک سے باہر گئے ہوں تو چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان کے بنتے ہیں۔ انتہائی اہم عہدہ ہے جس کے لیے اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، اپوزیشن اور حکومت دونوں اب سے تقریباً 48 گھنٹے کے اندر یہ انتخاب کریں گی۔ اب اس انتخاب کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ حکومت نے سر توڑ کوششیں کی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن کسی طرح سے رک جائے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2-3 پٹیشنز بھی فائل ہوئیں جس کی کہ ہیئرنگ ہوئی، لیکن آج یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن بشمول دیگر سینیٹرز کے بطور سینیٹرز جاری کر دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل پوری طرح اہل ہیں یہ الیکشن لڑنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل کی گئی حکومتی رکن کی طرف سے، جو کہ آج ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے، زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا چیزیں سامنے آئیں اب تک، انتہائی اہم پروسیڈنگز وہاں پہ 2 دن ہوتی رہی ہیں، وہ کیا تھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے موجود ہیں ملیکہ علی بخاری صاحبہ، پارلیمنٹری سیکرٹری برائے قانون اور انصاف ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بیرسٹر شاہ نواز رانجھا صاحب۔ بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، کووڈ سے ابھی ریکور کی ہیں، اللہ آپ کو مزید اچھی صحت دے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت دے۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آج ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ان ویڈیوز کے حوالے سے پروسیڈنگز ہوئیں اس میں ایک انتہائی اہم چیز سامنے آئی، اور اس میں ایک بیان حلفی ہے، اور وہ ایک ایم این اے کا ہے۔ ایم این اے ہیں جمیل احمد خان صاحب، انہوں نے ایفیڈیوٹ اپنا جمع کروایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس ایفیڈیوٹ میں جو انہوں نے بات بتائی ہے وہ یہ کہ جناب 1 مارچ کو انہوں نے علی حیدر گیلانی کے ساتھ ویڈیو باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کی تھی۔ فہیم خان صاحب اس میں پی ٹی آئی کے ایک اور ایم این اے تھے، وہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ اپنے ایفیڈیوٹ میں جو الیکشن کمیشن کے سامنے پیراگراف 4 میں کنفرم کیا ہے کہ ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ جو پٹیشن کے ساتھ لگائی گئی ہیں وہ میں نے خود ریکارڈ کی ہیں، اور ساتھ پھر پیراگراف 1 میں بتایا کہ نیشنل اسمبلی کے NA 237 سے ممبر الیکٹ ہوئے تھے 2018 میں، اور پیراگراف 2 میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب غیر قانونی طور پہ اپنے والد صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ووٹس خریدنے کے دھندے میں ملوث ہیں، اور تیسرے پیراگراف میں جو انتہائی اہم چیز ہے کہ ان کو رابطہ کیا گیا تھا کہ آئی واز اپروچڈ بائی سید علی حیدر گیلانی ٹو میٹ ہم، مجھ سے ملنے کے لیے علی حیدر گیلانی نے اپروچ کیا، اور پھر وہ رودات جو ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز میں سامنے آئی وہ انہوں نے بیان کی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں انڈیوسمنٹ دی گئی تھی مختلف قسم کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ووٹ ڈالیں۔ اور پیراگراف 5 میں انہوں نے اس امپورٹنٹ ایفیڈیوٹ میں کہا ہے کہ اگر کمیشن بطور گواہ بلانا چاہے تو وہ حاضر ہوں گے۔ تو اس سے وہ ڈیبیٹ کہ جناب کہ کیا یہ ویڈیوز اصلی ہیں نہیں، اب اس میں ملٹیپل گواہان بھی سامنے آ گئے۔ ایک تو علی حیدر گیلانی صاحب نے خود پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جی بالکل وہ اس ویڈیو میں موجود ہیں، تو ویڈیو کی صحت سے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ فہیم خان اور جمیل احمد صاحب نے خود اس سے پہلے بھی آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ ویڈیو پہ موجود ہیں، بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں کہ فہیم خان جو کہ ایم این اے اور جمیل صاحب دونوں ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے، آئیے سن۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے، اور اب تیسرا یہ ایفیڈیوٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔
بیرسٹر محسن شاہ نواز رائنا صاحب، اس سے پہلے کہ آؤں کیونکہ یہ تو پارٹی ہیں، ویڈیو کی صحت جو ہے وہ تو اب اسٹیبلش ہوگی، ایفیڈیوٹ بھی آ گیا، جس شخص نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ اسٹیبلش ہوگی یہ چیز؟ بلکہ وکیل بھی ہیں، آپ یہ بھی کہیں، آج تو الیکشن کمیشن میں یہ اس پہ بحث بھی کر رہی تھی، اور لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں، دیکھیں یوسف رضا کا نوٹیفیکیشن ایشو ہونا اور ان کو سینٹ کے الیکشن میں جو ایک سب سے بڑا ایک سمجھ رہا تھا کہ ایک انٹرم ریلیف ان کو مل سکتا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن رکوا لیتے، جو کہ ایک سیاسی موو ہوتی، اس میں یہ ناکام ہو گئے۔ آگے اب چلے گا، آج ناکامی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن، جی ہاں ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس پٹیشن، اس درخواست کے ذریعے یوسف رضا صاحب کو سینٹ کے بیچ میں ہم قدم نہ رکھنے دیں۔ یوسف رضا صاحب نے اب قدم رکھ لیا۔ اب جس طرح ان کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو پچھلے کئی سالوں سے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، کئی دفعہ یہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر کمیٹیز میں جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر یہ وکیل یہ بھی ہیں، آپ کے پاس کتنے ایوینیوز ہوتے ہیں، کتنی آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، کتنے دروازے آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وکیل تو دروازوں پہ دروازے تلاش کر لیتے ہیں، اور میں خود بھی لائر ہوں، تو بڑے دروازے ہوں گے یوسف رضا صاحب کے پاس۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ قابل سماعت ہو گیا تو انہوں نے کوئی مقدمہ جیت لیا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ہار ہے، حقیقی طور پہ ہار ہے۔ اچھا، ویڈیو کی صحت اسٹیبلش ہو گئی ہے؟ دیکھیے ویڈیو کی صحت اسٹیبلش ہوگی، ابھی تو اس کا فورینزک ہوگا، ابھی اس کے اندر بڑی سٹیجز آئیں گی، اس کے بعد پھر جا کے جب وہ ایگزیبٹ ہوگی، ایگزیبٹ ہونے کے بعد پھر اس پہ ٹرائل چلے گا، پھر اس کے مطابق یہ لوگ اپنی اس کو ویڈیو کو جو ہے سپورٹیو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائیں گے، تو دیٹ از میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیٹ از اس وقت تک ہو سکتا ہے یہ سینٹ کا ٹینیور بھی ختم ہو جائے، جو اگلا ٹینیور ہونا ہے سینٹ کا۔ اچھا ملکہ صاحبہ، اس ویڈیو کی صحت کے حوالے سے کوئی کویسچنز اٹھ رہے تھے، اور یہ جتنی چیزیں آئی ہیں اب اس کے فورینزک کی ضرورت ہے، جیسے بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فورینزک۔ میں اس پہ ارشد صاحب وضاحت پیش کروں گی۔ پہلی بات تو ہے کہ محسن رانجھا صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے کیس ہار گئے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، ہم وہ باتیں کریں گے جو صحیح فیکٹس پہ اور قانون آئین کی روح میں ٹھیک ہوں گی۔ دیکھ لیں ہماری جو استدعا تھی اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ ہمیں سٹے چاہیے۔ سٹے کیوں چاہیے؟ ہم پاکستان کی عوام کا کیس لے کے گئے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسے شخص جس کی ویڈیوز آپ منظر عام پر لے کر آئے ہیں، اور آپ نے بتایا ہے کہ سابق وزیر اعظم اب ضمیروں کی منڈی لگا رہے ہیں، اس شخص کو پارلیمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مدعا یہ تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں، آئینی ادارہ ہے، ہم نہیں کہتے کہ جانبدار ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن الیکشن کمیشن نے پاکستان کی عوام کا جو کیس ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ہم مانتے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پٹیشن قابل سماعت ہے۔ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے کو جواب دینا ہے کیا آپ دونوں نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز انڈر ٹیک کی تھی؟ پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ کی ضمیر کے اوپر منڈی لگائی تھی؟ 5 یا 10 کروڑ کے ریٹ لگائے تھے کہ آپ ترقیاتی کام کروانا چاہتے تھے؟ تو یہ سب جواب ان کو دینے پڑیں گے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جب یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے اور کیس قابل سماعت ہے، تو جو اخلاقیات ہوتی ہیں کسی بھی ممبران پارلیمنٹ کی، وہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ اب اہل نہیں ہیں سینٹ کے چیئرمین بننے کے لیے۔ تو کیس ہم نہیں ہارے ہیں، لیکن عوام کا جو مدعا ہے وہ ہم ہار گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ایفیڈیوٹ بھی آ گئے کہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں لین دین ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج پی ٹی آئی نے باقاعدہ یہ مقدمہ لڑا بھی ہے۔ اب چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، آپ پچھلی دعوت بھی میری کھا گئے ہیں، ابھی دوسری دعوت آنے والی ہے سینٹ کے الیکشن میں بھی۔ آپ مٹھائی پچھلی دفعہ بھی نہیں لے کے آئے، اس دفعہ ہم انشور کریں گے کہ مٹھائی موجود ہو انشاءاللہ۔ آپ کا ویکینڈ پروگرام نہیں ہوتا، منڈے کو ہی ہوگا نا؟ انشاءاللہ منڈے کو پروگرام کریں گے، لیکن وہ دعوت پچھلی والی بھی اور 2 اکٹھی ہو گئی۔ وہ آلریڈی چیئرمین بنا گئے ہیں۔ جی ان کو دعوت بھی کس چیز کی لے رہے ہیں محترم ہیں، آپ اپنا موقف پیش کر دیجئے، پھر بتاؤں گی آپ کس چیز کی دعوت۔ میں بات کروں تو پھر دیکھیں انہوں نے بات کی، دیکھیں اس میں کیا یوسف رضا گیلانی صاحب پیسے دے رہے تھے ویڈیو میں؟ کیا آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کو پیسے دیتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، ووٹ خراب کرنے کی انہوں نے کی، اس میں یہ نہیں تھا کہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو ووٹ خراب کرنے کی تو آپ کی جو 3 ووٹ خراب کیے جن لوگوں نے، ٹھیک ہے، جن میں قابل احترام وزیر صاحب بھی ہیں، وزیر اعظم صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، ایک اور وزیر کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ جی شاید انہوں نے خراب کیے ہیں۔ آج میں الیکشن کمیشن گیا تھا صبح بھی، فیصل واڈا صاحب کی کیس کے سلسلے میں بھی گیا تھا۔ ایک ایفیڈیوٹ 2.5 سال سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ آپ کی پیدائش کدھر ہے، پاسپورٹ نمبر کیا ہے، پاسپورٹ کیا ہے، کدھر کا ہے کدھر کا نہیں ہے، اور 2.5 سال میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں آ رہا کہ میں مشرق علوم کا سوال ہے کہاں پہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے،
مطلب وہ نہیں دے رہے, وہ ان کے لیے صادق اور امین ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہہ رہے کہ آپ نے کل ان کے بیرسٹر ظفر صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے اور ان کی انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے 16 ممبرس کون ہیں, ٹھیک ہے. اب 16 ممبرس کو پتہ ہے, آج انہوں نے لسٹ پرووائڈ کرنی تھی, لیکن اپنے منشور کے مطابق لسٹ کس کو پرووائڈ کرنی تھی؟ الیکشن کمیشن میں کل انہوں نے کہا بیرسٹر ظفر صاحب نے کہ میں کل آپ کو 16 ممبرس کی لسٹ پرووائڈ کروں گا. باہر آ کے اپنے منشور کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایسی بات نہیں کی, لیکن بقول ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے, لیکن یہ 2 سال جو ان کے بچے ہیں اس میں یہ نہیں نکالیں گے, کیونکہ اگر -16 کر دیں گے, اخلاقیات تو یہ اگر -16 سے شروع کرے تو اعتماد کو ماشاء اللہ آج آپ لال ٹائی پہنی ہوئی ہے, جھنڈا بھی لگائے ہوئے, کچھ حکومت کے اگلے کارروائیوں کی تیاریاں کافی نظر آ رہی ہیں. آپ ہمیشہ میرا موشن توڑنا چاہتے ہیں, آپ بالکل کریں. نہیں میں صرف بالکل کریں, آپ کرتے رہے, خیر ہے, ہماری محبت زیادہ ہے, آپ ہمیشہ موشن توڑ دیتے ہیں, جب ہم پیک پہ پہنچتے ہیں تو آپ موشن توڑ دیتے ہیں. میں وہ 16 کا صرف وضاحت لے لوں, کل آپ نے کمٹمنٹ دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ 16 ممبران جو بکے ان کی لسٹ پرووائڈ کریں گے, اور آج کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مکر گئے. دیکھیے ارشد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈی صاحب نے جو بات کی وزیر اعظم کے بارے میں اور وزیر کے بارے میں, وہ غلط بیانی پہ مبنی تھی. میں اس کی وضاحت کر دوں کہ وزیر اعظم کا یا کسی بھی دوسرے وزیر کا جس کی یہ بات کریں, ان کا ووٹ ضائع نہیں ہوا تھا. ایک بات تو یہ. تو دوسری بات, جہاں تک آپ نے 16 ممبران پارلیمنٹ کی, ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی. جب ہمارا ان سے مکالمہ ہوا, استفسار ہوا, تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ جن لوگوں کے اوپر مبینہ طور کے اوپر یہ الزامات ہیں, جن کی آواز ویڈیو میں آ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں وہ 2 MNAs, تو آپ ان کو بھی فریق بنائیے. تو ہم نے کہا نہیں, وہ فریق نہیں بنیں گے, ہم ان کو وٹنسز کے طور پہ پیش کریں گے, اور ان کے آج ہم نے بیان حلفی بھی پیش کر دیے. یہ بات ہوئی تھی. اور الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, لیکن شاید ان کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ فریق کون بنے گا. ہمارا مدعا کیا ہے کہ خریدار جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے. خریدار نے آ کے کہہ دیا ہے کہ یہ ویڈیو میری ہے. علی حیدر گیلانی نے اعتراف جرم کر لیا ہے. اس کے بعد کیس کے اندر اور شواہد کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوئی کلمہ وغیرہ بھی پڑھ کے الیکشن کمیشن نے کوئی یقین دلایا تھا, ایسا کچھ ہوا کیا واقعہ تھا وہ؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کچھ استدعا کر رہے تھے کہ آپ NH-75 ڈسکا کے جو پیراہے ہیں وہ ہمارے اوپر لگا دیجئے, کہ سیکشن 9 میں آپ نے ان کو اتنا اچھا بڑا ریلیف دیا رات کو 3 بجے, تو وہی ہمیں بھی دے دیں کچھ دنوں بعد. تو ایک محترم ممبر نے کچھ وضاحت پیش کی کلمہ پڑھ کر, لیکن آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ ہم نہیں کہتے کہ وہ جانبدار. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر محسن شاہ نواز رائے صاحب, آپ کو ریلیف بھی مل رہے ہیں عدالتوں میں, آج جتنا کچھ ہوا PTI کے ساتھ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے, چیف الیکشن کمشنر انہوں نے لگائے ہیں نا. جو ہماری آپس میں جب ہم بیٹھ کے پارلیمانی کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, جب میں ہائی کورٹ میں گیا تھا, میں نے ہی ریٹ موو کی تھی. بلوچستان کے ممبرز کا اور سندھ کے ممبر 2 ممبرز ریٹائر ہوئے, اور ان دونوں ممبرز کے اوپر انہوں نے بائی پاس کر کے پارلیمنٹ کو صدر صاحب نے نوٹیفیکیشن نکالا, اور اسی وقت ساتھ میں چیف الیکشن کمشنر کا بھی ٹینیور پورا ہو گیا. اس کے بعد حکومت بیٹھی, انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا ان چیف الیکشن کمشنر صاحب کو. عدیل راجہ کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کہیں تو کنوے کر دوں, تو امانت ہے. کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو بھی تو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. تو میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کس نے لگایا تھا, تو میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں, اگر ہمیں آپ چیئرمین نیب کا, یہ اللہ تعالیٰ کے وقت ہے نا, کہ جس کا آپ ہمیں کہتے تھے کہ یہ چیئرمین نیب آپ نہیں لگایا, اب آپ بھگتے ہیں. اب آپ کے اوپر بھی وہی سما چل رہا ہے, اب آپ کے لگائے ہوئے ہیں, آپ ان پہ اعتماد کریں بجائے کہ ان سے آپ کلمے. میں سمجھتا ہوں کہ شی از آلسو اے لائر, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جج کے ساتھ یا ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر کے ساتھ کورٹ آف لا میں اس طرح کی بات سننا یا کہنا, میں سمجھتا ہوں دس از ڈسگریس. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. This should not have been done. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں دینی چاہیے, کسی کو بھی نہیں چاہیے. When I have taken a decision, if I am a judge, I should stand with my decision. اگر کوئی کلمے پڑھ کے اپنی وہ کیا, اور یہ دیکھیں جانبداری غیر جانبداری نہیں ثابت کرنی وہ چاہیے. اپنے لگائے ہوئے لوگ, ان کے اپنے لگائے ہوئے لوگ, ان سے یہ کلمہ, مطلب میں میری سمجھ سے باہر. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی, آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, فیصل کنڈی صاحب آج کتنا مسکرا رہے ہیں, اور لشکر پیپلز پارٹی کی مسکراہٹ کو بھی ایئر پہ جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے, خدا کے بندے کیا کرتے ہیں. اتنی زبردست ہے, اس میں کہانیاں پیچھے بہت ساری ہیں نا. ان کہانیوں پہ آنے سے پہلے ذرا ایک آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز نے جتنی ان روڈز بنائی, اور اس حوالے سے جو دعوے ہو رہے تھے, اور 25 کا دعویٰ خود فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا تھا, اور کتنے کے دعوے تھے, آئیے دیکھتے ہیں.
25 अरकान मेरे साथ राब्ते में, और बिल्कुल मैं इस दावे पे अभी भी कायम हूँ। हम तो बात करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। गिलानी साहब कभी ये बड़ा गलती नहीं करते कि अगर उनको ये एश्योरेंस नहीं मिलती कि वो विनिंग कैंडिडेट है। सिंध असेंबली से पीटीआई के लोग आपको वोट देंगे सेनेट में? मैं कहता हूँ इनसे आधे से ज्यादा देंगे। 25 MN पीटीआई के तैयार हैं यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के लिए। गिलानी साहब कितने पूरी उम्मीद आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं। 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है, हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है। 16-17 वोट इज नो सरप्राइज इधर से उधर। They should have been 35 votes। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। जी नाज़रीन, बल्कि इसमें जो सबसे अहम बात थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने की कि हमें पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं लेकिन दिल नहीं है। ज़रा तफसील में देखते हैं कि क्या कहा उन्होंने। मैं जानता हूँ खान साहब को नहीं पता है, मैं जानता हूँ एक एक वोट का पता है, एक एक MNA का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। मुझे पता है कि कौन अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिए थे। मुझे पता है कि कौन बुग़्ज़ हफीज शेख में वोट दिए थे, कौन बुग़्ज़ इमरान खान में वोट दिए थे। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन शेर पे लड़ना चाहते हैं। जी फैसल करीम कुंड साहब, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ भी इसी तरह की हैवी किस्म की तैयारी है या वहाँ मामला डिफरेंट है? देखें, जहाँ सेनेट का इलेक्शन था, सेनेटर मुंतखब होने थे, उसमें डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती मेंबर्स अगर वोट करें, ठीक है। और चेयरमैन सेनेट या प्राइम मिनिस्टर हो या स्पीकर हो या डिप्टी चेयरमैन हो या डिप्टी स्पीकर, उसमें डिफेक्शन क्लॉज लगती है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, और आपको पता है कि आखिरी प्रोग्राम इलेक्शन से पहले मैंने कहा था हम 10 और 15 के दरमियान जीतेंगे, यही कहा था ना, आपको याद होगा। आपने बहुत सी क्लिपें चले, लेकिन एक क्लिप अब नहीं चले जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे चेयरमैन बनाने के लिए। अगर वो चला ले तो हम भी खुश हो जाते कि आप चलें, वो ब्रेक के बाद चलाते हैं। आप भी न्यूट्रल अंपायर हैं, लेकिन क्या करें, आप नहीं चला सकते। नहीं, वो बिल्कुल वो भी चलाएंगे, लेकिन अदील राजा साहब हमें वो गीत माला तो फरमाइश पे तो नहीं चला सकता। नहीं, वो तो मुझे पता है, मेरा अपना प्रोग्राम है ना, उस पे एडिटोरियल उसका चलेगा। वो अदील को शो का नोटिस दे दें, ठीक है। तो ये जो है, उन्होंने कल एक बड़ी धमकी दी, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर हमारे कोई मेंबर या कोई किसी को कुछ हुआ या मिसिंग हुए, हमारी FIR इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे होगी, ठीक। उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड स्टेट चैनल पे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हर हरबा का क्या इस्तेमाल है? धमकियाँ दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं? क्या हरबा इस्तेमाल करेंगे कि शेर व शायरी करेंगे? मतलब आप मुझे बताएं ना, हर हरबा क्या होता है? कौन सा ये हर हरबे से क्या मुराद है? बड़ी सीरियस चीज़ कुंडी साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं। अर्शद साहब, पहले मैं अपने कॉलीग मोहसिन राजा साहब की बात पे वजाहत पेश कर दूँ। उन्होंने कहा कि जानिबदारी की बात नहीं करनी चाहिए और किसी भी जज को वजाहत नहीं पेश करनी चाहिए। हमने हरगिज़ ये नहीं कहा, और आपसे तो बिल्कुल भी सबक नहीं चाहिए कि अदालत की जानिबदारी क्या होती है। आपसे सबक चाहिए ही नहीं है, क्योंकि आपने आला अदालत के मोहतरम जजेस के साथ जो किया है, तारीख गवाही देगी। जिस लीडर के पीछे आप हाथ बांध के खड़े होते हैं, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, उठा लीजिए क्लिप्स के, आला अदालत के मोहतरम जजेस पिटिशनर के वकील हैं, और साकिब निसार और जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस खोसा के खिलाफ जो तहरीक चली वो भी हो गया। पहली बात ये। और दूसरी बात, जहां तक ये बात करें, देखिए हरबों की जो बात है वो ये बेहतर जानते हैं। आपने सारे क्लिप्स सुना दिए, आपने जो जरदारी साहब का एक क्लिप नहीं सुनाया, उसमें उन्होंने कहा कि 20 वोटों से हमें जीतना चाहिए था। अली हैदर गिलानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं और उसमें कंफर्म कर रहे हैं, कोरैबोरेट करें। मैंने आज वो ट्रांसक्रिप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पढ़ी कि 20 वोट होने चाहिए हमारे पास। तो हरबे तो आपको आते हैं कि किस तरह ज़मीर खरीदते हैं, किस तरह लोगों के ज़मीरों के ऊपर रेट लगाना है। हमें हरबे नहीं आते, हम कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी किसी के ज़मीर के ऊपर हम... सारे पीपल्स पार्टी वाले बशमूल फैसल कुंडी साहब को लोगों का पता है, आपको पता है आपके कौन से लोग बिके? देखिए, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट के नाम नहीं है, और इनके पास तो हैं। कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, मुझे एक एक वोट का पता है, मुझे एक एक नाम का पता है। तो वजाहत पेश कर दी। खरीदार तो आप थे, देखिए मैं बताऊं, कोई खरीदार थे? हमने नहीं खरीदा। हमारे पास अब्दुल कादिर और अहमद जैसे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, या हमारे पास अबड़ो जैसे लोग नहीं जो 70 करोड़ रुपए पे टिकटें मतलब है कि खरीदते हैं। देखिए बात यह है कि इन्होंने साउथ पंजाब का वादा किया था 90 दिन में बनाएंगे। वो लोग अपने मेंबरान पार्लियामेंट जो है अपना मुंह नहीं दिखा सकते हल्के में, लोग तरक्याती काम नहीं रहे।
اسی الیکشن کے دوران 2-4 دنوں میں کسی کا اے سی لگ رہا تھا, کسی کا ڈی سی لگ رہا تھا, کسی کا ایس پی لگ رہا تھا. ہم نے تو ایم این ایز کو عزت دلوائی ہے, جو وزیر اعظم اور وزراء کو ملنا پسند نہیں کرتے, دن میں 10 دفعہ فون کرتے تو ان کو بلاتے تھے, ہاں بھائی کیا آپ کا کام ہے, کیا کون سے کام ہے. اور پھر دوسری بات, سب سے بڑی بات, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. جب وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان کی باڈی لینگویج کیا تھی, اور جب وہ پی ٹی آئی کے پاس جاتے تھے ان کی باڈی لینگویج کیا ہے. ہنس سے نہیں, ہمیں ابھی میرا موشن نہ توڑیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اخلاقیات, اب انہوں نے کر دیا ہے. اب وہ صادق گیلانی صاحب اس دن آئے گیلانی صاحب سے ملنے کے لیے, کہتے مجھے تو لڑنے کا شوق نہیں تھا. اب یہ جب ہار کی طرف جا رہے تو یہ ہمیں لڑا رہے ہیں, اگر جیتتے تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوتا, ٹھیک ہے. اب پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں, پرویز خٹک صاحب کو آپ جانتے ہیں ڈیفینس منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی سربراہی میں یہ ان لوگوں کے پاس گئے ہیں جن کو یہ چور اور ڈاکو اور ایجنٹوں کا لقب دیتے تھے. اسفندیار ولی صاحب کے در پہ گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. کس کے لیے؟ چیئرمین سینٹ کے لیے, کہ ہم اقتدار کی کرسی تک پہنچے چیئرمین سینٹ کی اس کے لیے. پھر مولانا غفور حیدری صاحب کو انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ کو بناؤں ڈپٹی چیئرمین سینٹ. سینٹ کی چیئرمینی کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہم نظریاتی ہیں, ہم لات مارتے ہیں, ہم اپوزیشن میں جائیں گے, ہم سڑکوں پہ جائیں گے, ہم یہ کریں گے. لیکن جب چیئرمین سینٹ کی بات آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اسفندیار ولی صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو بھی عزت دلوائی, ہم نے مولانا صاحب کو بھی عزت دلوائی, جن کو یہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے. تو یہ اخلاقی جیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور پسند نہیں کرتا. اور چیئرمین سینٹ کے عہدے کو بھی مزید عزت دلوائیں گے انشاءاللہ گھنٹے میں. ایک وقت ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہ 70 کروڑ کی گونج کیوں آ رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے جو فیصل کریم کنی صاحب بھی ذکر کرتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے 26 مارچ پھر آگے 30 مارچ تک اسلام آباد کیسے پہنچنا ہے یا پنڈی جانا ہے, اس حوالے سے کافی تفصیل سے بات ہوئی. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ وی ہیو اسمیلڈ بلڈ, ہمیں اب خون کی بو آ رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم حکومت کو چھوڑیں گے نہیں. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے, آپ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے, ہم آپ کے پیچھا کریں گے. ہم آپ کا مقابلہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن میں بھی کریں گے, ہر فورم پہ کریں گے. اب the democratic forces smell blood اور ہم آپ کو اب چھوڑیں گے نہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا بیرسٹر محسن شاہ نواز, ڈیموکریٹک فورسز سمیل بلڈ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو بلڈ سمیل کر لیا ہے یہ فیض آباد تک رکے گا یا پنڈی میں چائے پینے آپ لوگ جائیں گے یا ڈی چوک؟ دیکھیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ, بات تو وہی ہے کہ ہمارا تو مقصد جو ہے وہ پہنچنا ہے اسلام آباد, اور اسلام آباد میں آ کے ظاہر ہے ہم ایک ایسا پاور شو کریں گے جو ماضی میں نہیں ہوا ہوگا, اور ہمارے لوگ بھی, ہماری پوری پلاننگ بھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 3 سیاسی جماعتوں کا مکسچر ہے, اور ان تینوں سیاسی جماعتوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں. ان میں آپ کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے اس کے بھی لوگ ملیں گے, اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کے جیالے بھی اور مسلم لیگ نون کے متوالے بھی. تو یہاں پہ ہر جماعت نے دوسرے سے لرن بڑا کیا ہے, اور جو شارٹ کمنگز تھیں, اگر مولانا صاحب کی مینجمنٹ دھرنوں کے حوالے سے ایک اچھی نظر آئی ہے تو وہ اڈاپٹ کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے, تاکہ جو دھرنا مولانا صاحب کے لوگوں نے یہاں پہ دیا جو کہ ایک مثالی دھرنا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ وزیروں کی ٹانگیں کامتی تھیں, اور وزیر اعظم ہاؤس کے بیچ میں ایک گاڑی جاتی تھی ایک گاڑی آتی تھی, اور پھر آگے مولانا صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کو یہاں سے ڈپارٹ کرایا گیا وعدے وعید کر کے آگے مستقبل کے. اب وہ وقت آ چکا ہے ان وعدوں پہ عمل درآمد ہو. دیکھیں ہاں, وعدوں پہ عمل درآمد جو ہے, جو 2019 میں وعدے تھے ان کے عمل کا وقت اب آیا ہے. اب وقت آ چکا ہے, کیونکہ عوام جو ہے پاکستان کی وہ بھی ان سے بہت پریشان ہے. وقت آ چکا ہے کہ چیزیں میچور ہو گئی ہیں نا. وقت آ چکا ہے کہ ہمارے ورکر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ورکرز کی طرح نکلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہمارے ورکرز جو ہیں ان میں وہی اب کام کرنے کا اور سختی جھیلنے کا, سڑک پہ رہنے کا, رات کو ٹینٹ میں رہنے کا, دھوپ اور گرمی کی شدت جو ہے, سردی کی شدت برداشت کرنے کا, وہ ساتھ دیکھیں ہماری پارٹی کو کتنا انہوں نے مقدمات میں پھنسایا, نیب کے کیسز بنائے, رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی. اب حد یہ ہے کہ انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین نے حکومت وقت کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. یہاں سے ثابت ہو گیا, اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان لوگوں کے پاس سوائے ڈیتھ وارنٹ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں کسی حال میں, چاہے ہم بے گناہ ہیں, کسی کو انہوں نے قبضہ گروپ بنانا ہے,
کسی کو انہوں نے کچھ بنانا ہے, کسی کو کچھ بنانا ہے, تو بہتر ہے if it is coming تو then face it like a man, اس کو مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کرے. اور اب تینوں سیاسی جماعتیں اب وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں, تمام سیاسی جماعتیں مل گئی ہیں اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھیں, اور اب آپ لوگوں کے لیے مشکل ہی مشکل ہے آگے, اور اسٹریٹجیز بھی شیئر ہو رہی ہیں. بچ پائیں گے؟ پہلے تو عورتیں بھی اچھا مقابلہ کر لیتی, صرف مردوں کی طرح مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, خواتین بھی اچھا مقابلہ کرتی ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ بہت کچھ سیکھتے ہیں, ماشاءاللہ کیا نظریہ ہے, کیا گفتگو ہے, اور کیا سیکھ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے, کہ ماضی میں, اور آپ اس کلپس میں تو آپ کے پاس اور عدیل راجہ صاحب کے پاس مہارت ہوگی کہ وہ پیٹ پھاڑنے والا کلپ آپ کے پاس ہوگا, سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, اور زرداری عمران بھائی بھائی ہیں کون کہتا تھا. اور ان کی جو ساری تحریک ہے ارشد صاحب, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ان کی ساری سیاست ذاتیات کی ہے, اور احتساب جو ہے وہ ان کے سارے جو ایجنڈا ہے اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. احتساب سے بچنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ ہماری تحریک ہوگی, ہمارے ورکرز کو بہت عادت ہے ٹینٹ لگا کے بیٹھنے کی. اب انہوں نے پہلی لانگ مارچ جو تھی اس کو کیوں ڈیلے کیا؟ موسم کی نظر ہوئی نا, کیونکہ سردی میں کچھ مشکلات پیش آئیں آپ کو. پھر آپ استعفوں کی بات کرتے تھے, ان کا ہر نعرہ ایسا ہی ہے, استعفوں کی بات کرتے تھے. بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے میرا استعفیٰ بوم ہوگا. آپ کال سیریس نہیں لے رہے 26 کی؟ ہم کیا سیریس لیں جن کے کال و فیل میں تضاد ہے؟ استعفے منہ پہ مارنے تھے. 2 MNAs کو بلایا کہ وضاحت پیش کرتے, وہ کہتے ہیں ہم نے لکھے ہی نہیں تھے. تو ان کی کسی کال کو سیریسلی تو نہیں لیں گے, لیکن اگر آئیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق یہ اپنے بیہیویئر کو اور اپنی پروٹیسٹ کو آرگنائز کریں گے تو وہ ان کا آئینی استحقاق ہے. اگر آئین اور قانون سے آگے جائیں گے تو ادارے ان کو ڈیل کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, بلکہ آپ کی فرمائی پہ عدیل نے وہ رکھ دے. ذرا سن لیتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا تھا. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل شریف کھیلیں اور وی گو بائی ایوری رول دیٹ از ان دا بک. اس دفعہ ہم پریپیئرڈ ہیں, جو بھی ہوگا کم وٹ میں وی ول ڈو وٹ ایور از ریکوائرڈ, وٹ ایور از نیڈیڈ ٹو ون دس الیکشن. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ قانون کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیں اور جو دوسرا فریق ہے اس کا جو جی میں آئے, دل میں آئے, وہ کوئی طریقہ بھی ہو استعمال کر سکے. تو ہم اس دفعہ کوئی نائس نہیں کھیلیں گے. ہم جو ہے تو ہر وہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہ کیا, یہ تو اب کہہ رہے ہیں ہر حربہ استعمال کریں گے, اس میں کیا شامل ہے؟ دیکھیے اپنے دیکھنے کا طریقہ اور ہر ممبر اپنے طریقے سے تشریح کر رہا ہے, لیکن کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہوں, میں وضاحت پیش کر سکتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیے اعلان جنگ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے خلاف ہم نے کیا ہے. ہم نے آرڈیننس جو پارلیمان سے باہر پاس کی شفافیت کے لیے, پاکستان تحریک انصاف نے کی. پارلیمان کے اندر آئینی بل ہم نے لے کیا, صدارتی ریفرنس ہم لے کے گئے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے آپ کا مقابلہ کرنا ہمارا استحقاق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر سیاسی حربہ استعمال ہوگا. دیکھیے غیر اخلاقی اور غیر قانونی نہیں ہوگا. ضمیروں کے اوپر منڈی نہیں لگائیں گے, یہ آپ کے پروگرام میں ہم وضاحت پیش کر سکتے ہیں. 14 سینٹرز جو تھے وہ قانونی حربہ تھا, جو نو کانفیڈنس پہ جب گئے تھے انہوں نے خریدے تھے نا. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا کہ ہم نے وہ ضمیر کی آواز پہ گئے تھے. نہیں ویسے ایک بات ہے کنڈی صاحب, ایسی کوئی ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھی نہیں, ہم نے وزیر اعظم کا بیٹا کہتا ہو کہ وہ 10 کروڑ ہم نے 14 میں انویسٹیگیشن کی تھی. ہم نے ایک اپنے پارٹی کے شخص کو نکالا تھا, ہم نے اسے استعفیٰ مانگا تھا. اگلے ہی گھنٹے انہوں نے اس کو شامل کر کے اس کے بیٹے کو سینٹر بنا دیا. آپ کے پاس باقی کے نام ہیں, آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی, ہم سے تو آپ کو تازہ کرتے ہیں. لیکن اب بات وہ کینڈیڈیٹ کس کے تھے جب یہ 14 سینیٹرز آگے پیچھے ہوئے تھے ضمیر کی آواز پہ؟ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی نا چیئرمین سینٹ کے خلاف. وہ کس کے کینڈیڈیٹ تھے؟ یار دیکھیں ابھی تو ان کے ساتھ جو فرنٹ رنر ہیں, جو اب یہ بات کرتے ہیں لیٹر کی, سوئس لیٹر کی, اس وقت ہمارے بڑے ہی محترم بابا روان صاحب ہمارے لا منسٹر تھے اور ہمیں ایڈوائز کرتے تھے کہ نہیں یہ لیٹر نہیں لکھنا. آج ان کے پارلیمانی افیئر کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے ہمیں اداروں کے ساتھ لڑایا اور انشاءاللہ ان کی کشتی بھی وہ ڈبوئیں گے. دیکھیں انہوں نے سینٹ کا چیئرمین نہیں بنایا نا, ان کو بابا روان صاحب کو سینٹ کا چیئرمین نہیں بنایا نا. اب دیکھیں ان کے ساتھ کرتے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا انہیں سینٹ کا چیئرمین کیسے بنائے؟ ہم نے تو چیئرمین ہی کا وہ امیدوار تھا پہلے سے, وہ اس نے کہہ دیا تھا, لوگوں کو کہہ تھا میں تو چیئرمین ہوں. خواہشات پہ تو قدغن نہیں آ گیا, آپ جانتے ہیں. دیکھیں وہ کرتا کیا آپ کے ساتھ, اب آگے پتہ چل جائے گا میدان. اب یہ بھی میری پٹیشن لکھ لے کاغذ پہ, جو آپ لکھ رہے ہیں یہ بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ دیکھیے ان کے ٹائم پہ ہے ضمیر کی آواز, باقی کوئی کریں تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو پیسے لگ گئے, نوٹ چلے گئے. اب مجھے بتائیں کہ جو بلوچستان میں ہوا ہے, آپ کے اپنے پروونشل پریزیڈنٹ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, آپ کی اپنی پارٹی کھڑی ہوگی, آپ نے ٹکٹ دیا, لے لیا, آزاد لڑایا, شامل کرا دیا. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے جی 75 کروڑ روپے وہاں پہ ٹکٹ بک رہی ہے, تو آپ 75 نہیں 70, چلو 70, آپ 75 کی آواز کے 70 کی ہے, چلو 65 کر دیں.
5 آپ میں نہیں کہہ رہا, کچھ سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. پھر سندھ میں جو سندھ میں ہوا آپ کے سامنے ہے اوبڑو, وہاں پہ کون کھڑا؟ جتوئی صاحب ان کی پارٹی کے تھے کھڑے ہو گئے. تو مطلب یہ باتیں ان کی اب آپ مجھے بتائیں بلوچستان کی نکالیں نا لسٹ, ذرا سینٹرز دیکھیں نا, سارے انٹرنیشنل کانٹریکٹرز ہیں, سب جو ہے ٹھیکیدار ہیں بڑے بڑے. کوئی کس جماعت سے تعلق ہے ان کی؟ اتحادی جماعت ہے باپ. کون سی؟ باپ. بڑا سوچ کے نام رکھا ہے. یہ 70 کروڑ کا جو معاملہ ہے ناظرین, اس پہ ایک بہت سیریس ایلیگیشن آج سامنے آیا سابق وزیر کی طرف سے کہ یہ پیمنٹ ہوئی کہاں پہ, آئیے دیکھتے ہیں. سینٹ کا الیکشن میں آپ نے کہا کہ 70 کروڑ اس نے لیے, وہ تو آزاد منتخب ہو کے پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شامل ہوا ہے. جیت اس کو ووٹ کس نے ڈالے؟ یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر ٹکٹ دینے والے نے پیسے بھی لے لیے اور سینیٹر بھی اس کا ہو گیا. یہ بتائے نا 11 ووٹ اس آدمی کو پڑے ہیں, وہ کس نے دیے؟ کون سی جماعت نے دیے؟ پہلے ٹکٹ دیا پھر ٹکٹ لے لیا, 70 کروڑ واپس نہیں کیا. یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی. عمران خان کے دفتر میں 70 کروڑ دیا گیا ہے, عمران خان کو 70 کروڑ دیا گیا ہے. یہ جواب دینا پڑے گا آپ کو ایک دن. انتہائی سیریس ایلیگیشن ہے ناظرین کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کے دفتر میں 70 کروڑ دیا گیا. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک انتہائی سیریس قسم کا الزام لگایا ہے. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانی صاحب, کوئی اس کا ثبوت ہوگا کہ وزیر اعظم کے دفتر میں یہ پیمنٹ ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما یا ویسی الزام لگا رہے ہیں, سیاسی بیان ہے؟ دیکھیے انہوں نے بات کی ہے شاہد خاقان صاحب نے, تو بالکل اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی. ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک ذمہ وار شخصیت ہے, اور جو بھی بیان دیتے ہیں سوچ سمجھ کے دیتے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بالکل ہوگی. اور کیونکہ یہ آج لاہور میں نیب کی پیشی تھی شہباز شریف صاحب کی, وہاں پہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی. کون بندہ دفتر میں 70 کروڑ وصول کرے گا؟ دیکھیے اب آپ کو کیا دفتروں کی بات بتائیں, جب آپ نے دوستیاں ٹھیکیداروں سے لگائی ہوں اور ٹھیکیداروں کے جہاز جب وہاں سے چلتے ہیں تو ان جہازوں کی ہمیں بھی تھوڑی سی ڈپارچر کا بھی پتہ چل جاتا ہے, لینڈنگ ٹائم بھی پتہ, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جہاز کس کا ہے. تو پیسے تو آئے ہیں, پیسے آئے ہیں, پیسے کی ایک بہت بڑی رقم آئی ہے. آپ کلیریفائی کرنا چاہیں گے یا واقعی آئے ہیں؟ بس ایک پہ ختم کر رہا ہوں. ایک بات میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب دل سے سنجرانی صاحب کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے سنجرانی صاحب کے ساتھ تو سب لوگ ہیں. صاحب کو سبق سکھانا ابھی کا ہے فیصل کریم کولی صاحب نے باپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. وزیر اعظم صاحب سنجرانی جو ہے نا, سنجرانی صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, دل سے نہیں ہے, مجبوری کے کینڈیڈیٹ. محسن رانجھا صاحب کی عادت ہے, یہ وکیل ہے, کولیگ بھی میرے, یہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی فل انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی, بسد احترام. اچھا, جہاں تک وزیر اعظم پہ الزام کی بات ہے, بہت سنگین الزام ہے. لگایا کس نے ہے؟ سابق وزیر اعظم نے. اب سابق وزیر اعظم سے آپ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ شواہد کے بغیر اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات وہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کریں گے پریس کانفرنس کے تھرو. تو میں قانون دان ہوں, میں وزیر اعظم کو کہوں گی کہ آپ کو سابق وزیر اعظم کے اوپر حد تک عزت کا کیس کرنا چاہیے, کیونکہ سنگین الزام ہے, سنگین جرم ہے, اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, اور اتنی صفائی سے بول رہے ہیں. اور صادق سنجرانی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں آپ کی پارٹی کے؟ جی دیکھیں اس میں کیا ابہام ہے اس وقت, آپ کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, دیکھیں اس میں کیا ابہام ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کیا ابہام؟ ایک وقت آتا ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی والد کا نافرمان بھی ہو جاتا ہے, بیٹا باپ کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے. ان کے کینڈیڈیٹ نے سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ نے سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ صادق سنجرانی صاحب کو آپ نے ایک زمانے میں کینڈیڈیٹ نہیں بنایا؟ ہاں, ہمارے تو بابا روان صاحب بھی تھے, ہماری فردوس عاشق امان صاحبہ بھی تھی, ہمارے فواد چودھری صاحب بھی تھے. آپس میں بات کر رہے ہیں ہم ٹاک شو پہ کہ ان کو آپ لے کے آئے تھے چھوٹے صوبے کی رہنمائی کرنے کے لیے. اب وہی صادق سنجرانی صاحب بہت برے ہیں, اب وہ اہل نہیں ہیں آپ کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ برے ہیں, ہمارے پاس اپنی, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور ہم اپنی حکومت اب وہ بنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اب بھی انہیں سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ وسیم بدامی کو انٹرویو میں بلاول بھٹائی صاحب نے کیا کہا تھا اور صادق سنجرانی صاحب کا نام پہلے کیسا آیا تھا, آئیے دیکھ. کب کہا تھا یہ بھی بتا دیں. میں نے باضابطہ خود سنجرانی صاحب اور سلیم مانوی والا صاحب کو نامنیٹ کیا, اناؤنس کیا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے. سنجرانی صاحب بالکل انڈیپینڈنٹ
سمبل پہ الیکٹ ہوا, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا, بلوچستان سے الیکٹ ہوا ہے. ہم بہت ایکسپیکٹیشنس ہے بہت ایکسپیکٹیشنس ہے سجانی صاحب پہ. اس نے کام بھی کیا ہے گیلانی صاحب کے ساتھ, جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا. ابھی ایکسپیکٹیشنز ابھی ایکسپیکٹیشنز ہے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ایکسپیکٹیشنز پہ. اتنے ہیرے کہاں سے آپ ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جب یہ انٹرویو کیا تھا چند سال پہلے کیا تھا, اس وقت باپ نہیں بنی تھی, اس وقت یہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ بلوچستان عوامی پارٹی بنی تھی. آپ بھی اسلام آباد میں تھے, ہم بھی تھے, اور اس میں بالکل ہم نے سپورٹ کیا تھا. پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کیا تھا. ہم ان کے ابھی بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے, اور اس وقت نون نے سپورٹ نہیں کیا تھا, اور اس وقت ہم ان کے ابھی بھی مشکور ہیں عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے. انہوں نے سلیم مانڈی والا کو سپورٹ کیا تھا, ہمیں ووٹ کیا تھا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں کیسے, ہمارے تو ابھی بھی ہیرے ان کے پاس ہیں, فواد چودھری کی صورت میں, شبلی فراز کی صورت میں, فردوس عاشق اوان کی صورت میں, بابا روان کی صورت میں, جاتے جائیں آگے, مطلب ہے کہ لمبی چوڑی لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ان کے پاس واپس لینے کا تو ارادہ نہیں ہے کسی سے. دیکھیے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم اس کو چپڑاسی نہیں بنائیں گے, ہم اس کو یہ نہیں کریں گے. پولیٹیکل لوگ ہیں, ڈائلاگ دروازے کھلے ہیں, کسی نے بھی واپس آنا. ہم جو ہے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے ڈائلاگز ہوتے ہیں. ہم ابھی بھی ہر سینٹر سے ووٹ مانگ رہے ہیں, جیسے ہم نے ہر ایم این اے سے ووٹ مانگا تھا. میرا ایک کوشچن ہے اپنی چیئرمین سینٹ کون ہوگا؟ انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے. اور میرے ایک سوال ہے کہ ہم لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کنٹینر دیں گے, اپنے وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ ڈن ہو گیا, وہ اس پہ بات کریں گے. چیئرمین سینٹ کون ہوگا؟ دیکھیے عددی اکثریت تو اپوزیشن کے جو ہمارے مسلم ممبران ہیں ان کے پاس ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے, اور اگر سنجانی صاحب قائل کر سکے لوگوں کو تو کوشش کریں گے کہ سنجانی صاحب. چیئرمین سینٹ کون ہوگا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب. ہمارے کنٹینر کی بات, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کنٹینر ابھی دن ہے, ارشد صاحب وزیر اعظم صاحب دل سے نہیں ہے, میں لکھ کے دے سکتا ہوں. کنٹینر تو دیں گے نا. وزیر اعظم صاحب, ملیکہ بخاری صاحبہ, بیرسٹر محسن شاہنواز رانا صاحب اور فیصل کریم بنی صاحب, سب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.